الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ 4 جمعہ سے علم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے. کافی لمبا چوڑا عنوان ہے، مختصر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن مختصر نہیں ہو رہا ہے. چلیں سنتے جائیں کس پوائنٹ اور کس واقعے سے انسان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو. اور علم کی اہمیت کو جب بندہ سنتا ہے تو یا تو خود علم سیکھنے کا شوق لے کر پڑھنے کے لیے وہ آ جائے گا، یا پھر اپنی اولاد کو تو کم از کم پڑھنے کے لیے چھوڑے گا. آخری بات تو یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو. یا تو عالم بنو، پہلی بات، بڑی اعلیٰ درجے کی بات. جب عالم بن جاؤ گے تو پھر کسی سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ. قربانی کے مسائل، کتنے رگاں کاٹنا، اور پھر ایک جانور میں کتنے حصے، قربانی کے دن کتنے. اگر بندہ عالم ہوگا، اس کے پاس اسٹڈی اور مطالعہ ہوگا تو پھر اسے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. چلو اگر عالم نہیں ہے بندہ، دوسرا اسٹیپ اتر کر یا تو بندہ علم سیکھنے والا بننا، طالب علم. ایک حساب سے آپ لوگ بھی اگر آتے وقت ہی جمعے کی نماز کے لیے آتے وقت ہی اگر یہ نیت لے کر آئیں گے، جمعے میں بیان ہوگا، کسی آیت کی تفسیر ہوگی، کسی آیت کا پوائنٹ بیان کیا جائے گا، کسی حدیث کی تشریح بیان ہوگی، مجھے علم حاصل کرنا ہے، جمعے کے انتظام سے، جمعے کے بیان سے مجھے کچھ پیغام لینا ہے، علم سیکھنا ہے مجھے، اس کے ذریعے سے کوئی میسیج اپنے زندگی کے اندر لینا ہے. اگر علم کی سیکھنے کی نیت لے کر آئیں گے تو پھر آپ بھی طالب علم آئے، آپ بھی اس حدیث میں آ جائیں گے. آپ کو بھی کوئی مسئلہ سن کر کوئی علم کا کوئی باب بیان کیا گیا، کسی مثال کے طور پر وضو کی مسائل بیان کیے گئے، وضو کی فرائض، وضو کی سنتیں بیان کیے گئے، وضو کی مستحبات بیان کیے گئے، وضو کی مکروہات، ایک پورا ایک باب بیان کیا گیا، ایک پورا ایک ٹاپک. آپ کو 1000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر اگر یہ نیت لے کر آئیں گے تو پھر کچھ سیکھیں گے، بلکہ نیت لے کر آئیں گے تو پھر آپ کا آنا یہ 1000 رکعتوں کا ثواب آپ کو لے کر جانے کا موقع ملے گا. چلے آگے چلے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا پھر طالب علم بنو. تیسرا درجہ ہے یا تو پھر علم غور سے سننے والے بنو. علم کے حلقوں میں بیٹھو، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھو، درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھو، درس حدیث کے حلقوں میں بیٹھو، عقائد کورس میں بیٹھو. اور پھر اگر کسی موقع پر کوئی ایسے ہی جلسہ ہوا سیرت النبی کے نام سے یا اصلاح معاشرے کے نام سے، آپ کے لیے اگر نظام بنایا گیا تو آپ جڑ جائیں، یا پھر آپ کی مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے اگر نظام بنایا گیا ہے یا پھر دونوں کے لیے نظام رکھا گیا ہے تو پھر آپ خود بھی آئیں، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی اس پروگرام میں شریک کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ اس حدیث میں آ جائیں گے. علم سیکھنے والے، علم کو غور سے سننے والے، اس میں آپ بھی آ جائیں گے. بلکہ آپ کے لیے تو دو باتیں ہوں گی. ایک، اگر آتے وقت اگر کچھ سیکھنا ہے، یہ نیت لے کر آئیں گے، آپ طالب علم بن گئے، اسٹوڈنٹ بن گئے، حدیث وہ آپ پر فٹ آئے گی.
دوسری بات، اب جب بندہ پڑھنے کی نیت سے آتا ہے، جب طلب لے کر آتا ہے مجھے کچھ سننا ہے پڑھنا ہے، تو پھر بندہ آپ کو بیٹھتا نہیں، نوٹ بھی کرتا رہتا، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کون سی حدیث بیان کی جا رہی ہے، کس حدیث کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، کس آیت کا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، کون سے واقعے سے ہمارے لیے سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ بندے کو جب طلب ہوگی تو پھر حدیث میں وہ بندہ داخل ہو گیا، اور پھر طلب ہو تو پھر کام نہیں چلتا، طلب کے ساتھ سننا بھی پڑے گا پھر غور سے۔ تو آپ کے لیے اگر سننے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، بدلنے کی نیت سے آئیں گے تو پھر یہ جمعے کا بیان کافی ہو جائے گا اور آپ بھی اس حدیث میں آ جائیں گے۔ عالم بنو یا طالب علم سیکھنے والے بنو یا پھر سیکھے پڑھے ہوئے لوگوں سے سننے والے بنو۔ چوتھی چیز ہے، اگر عالم نہیں بن سکے یا پھر آپ خود اسٹوڈنٹ اور سننے والے پڑھنے والے نہیں بن سکے، عالم سیکھنے والے یا پھر سیکھے ہوئے لوگوں سے سننے والے، یہ تین نہیں بن سکے تو چوتھی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو عالم حافظ بنے ہوئے لوگوں سے جو میرے وارث ہے، علم کے وارث ہے، میری فکروں کے وارث ہے، قوم کو جس طرح انبیاء نبیاں اپنے زمانے میں قوم کو چھڑاتے تھے بت پرستی سے اور انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے نبیاں دنیا کے اندر آتے تھے، خدا سے جوڑنے کے لیے آتے تھے، نبیوں کی فکر وہ ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری فکروں کے وارث، میرے علم کے وارث وہ علماء ہے، میرے وارث انہوں ہے، تو پھر یا تو تم میرے وارثوں سے علمی وراثت جن کو ملی ہے، میری علمی پراپرٹی جن کو ملی ہے، مالی پراپرٹی نہیں۔ ایک نقطہ اور ایک عقیدہ، ایک مسئلہ بھی سنیں، پیغمبروں کی میراث مال دولت، پیغمبر کا جب انتقال ہوتا ہے تو نبیاں اور پیغمبراں اپنی وفات کے بعد وہ پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ درد اور فکر کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ بھی ہے یہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لیے ہوئے، علم لیے ہوئے وارث، ان سے اگر قوم رشتہ مضبوط کر کے ان کے بیانات سے، ان کے تفسیر سے، ان کے حدیث کے درس سے، یا پھر ان کا کوئی فقہی درس ہوتا ہے مسئلے مسائل کا کبھی کسی دن، یا پھر عقائد کورس ہوتا ہے، یا پھر شادی کورس کے عنوان سے کوئی نظام بنا کر بچوں کو شادی کیسا کرنا، اسلام میں شادی کتنی چیزوں کا نام ہے، فرائض کیا شادی میں، واجبات کیا شادی میں، سنتیں کیا شادی میں، شادی سے پہلے بچے والوں کو کیا کرنا ہے، شادی کے بعد بچی والوں کو کیا کرنا ہے، شادی کے عین موقع پر کیا کرنا ہے، کیسی کرنا ہے، شادی کے بعد کس کی ذمہ داریاں کیا ہے، لڑائی جھگڑے کے اسباب کیا ہے، اگر شوہر گرم ہو گیا بیوی کو کیا کرنا ہے، شوہر کے ناراضگی کے اسباب کیا ہے، بیوی کی ناراضگی کیا اور رشتے ٹوٹنے کے اسباب کیا ہے، منانا کس طرح ہے۔ یہ سب مسائل جب اگر اس کا انتظام ہوگا، اس کا کورس ہوگا، اگر اس وقت اگر اس نظام میں آپ آتے رہیں گے کسی بھی نظام میں، تو پھر آپ نبی کے وارثین علماء سے آپ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک بن جاؤ، پانچویں قسم نہ بنو، یا تو عالم بنو، یا تو طالب علم بنو، پڑھنے والے بنو، یا پھر تیسری چیز ہے یا تو تم پڑھے ہوئے لوگوں سے سننے والے بنو، چوتھی چیز ہے پڑھے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے والے بنو۔ بھائی کیا زبردست بولتے ہیں مولانا بیان، کیا پریک بولنے کا انداز ہے، قرآن حدیث کو حالات پر ڈیپینڈ کر کے جوڑ کے بولنے کا کیا ملک اللہ دیا ہے، کیا سیکھا ان لوگوں نے۔ سننے والے تو بنو کم سے کم، یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک بن جاؤ، پانچویں چیز نہ بنو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچویں چیز نہ بنو۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ یا تو محبت کرنے والے، چوتھی چیز تک کیا تک پریک، پانچویں چیز کیا ہے؟ جب محبت کرنے والے نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ نفرت کرنے والے بھی نہ بنو علم والوں سے۔ جب نفرت کریں گے تو پھر علم نہیں ملے گا۔ جب کوئی بندہ علماء اور حفاظ سے، حضرتوں سے، امام صاحبوں سے اگر نفرت پال لیتا ہے خامخواہ، تو پھر ان نفرت کرنے والا بندے کو ہی اس کی نفرت کا نقصان نہیں ملتا، اس کی نسلوں تک اللہ تعالیٰ علم کی روشنی کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کسی عالم کو پیدا نہیں کریں گے۔ زبردستی اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ عالم بنا بھی لیا، اللہ اس کی اولاد سے کام نہیں لے گا دین کا، یا تو پھر وہ جوانی میں مر جائے گا پڑھنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ تو پڑھا اچھا، لیکن باپ کی نیت اور باپ کے دل کے اندر علماء کی خباثت بھری ہوئی تھی، علماء کی نفرت سے اس کا دل جل رہا تھا، تو پھر باپ کی نفرت کی وجہ سے علماء کے ساتھ بچے کو علم نہیں ملتا۔ یا اگر بچہ زبردستی عالم حافظ بن بھی گیا، اللہ اسے دین کے کام نہیں لیں گے، یا تو پھر وہ جوانی میں مر جائے گا، یا پھر اسے اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دین کا ایسی جگہ دیں گے جہاں پبلک نماز کو نہیں آتی ہوگی، اس کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔
بالکل بنجر علاقہ ہوگا، اس کی بات کوئی ایکسپٹ بھی نہیں کرے گا، کوئی سننے تیار بھی نہیں ہوگا، ایسے علاقے میں اس کو پھینک دے گا، پھر نقصان ہوگا پھر خود کا بھی، آخر کار وہ بندہ کئی کو تو پڑھا رہے بابا بول کر افسوس کرنے لگے گا، پھر یہ ہوگا۔ پھر وجہ کیا بنی؟ باپ کی نبی کے وارثین علماء سے نفرت۔ آگے چلے، اس وقت جدید نسلوں کے ایمان کی بقا کی فکر ضروری ہے تاکہ کروڑوں خاندان گھر واپسی کی مشرکانہ لہر سے بچ سکیں۔ اس وقت میں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر اور ان کے اسلام پر مرنے، اسلام پر جینا ہے، ایمان پر مرنا ہے، یہ جنازے کی دعا میں یہی سبق ہے، اللہ ہم کو زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایمان پر مرنے کے لیے اسلام پر جینا پڑے گا، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی لباس، اسلامی بات، اسلامی شادی، اسلامی اٹھنا بیٹھنا، اسلامی تجارت اور بزنس، اسلامی آپس کے پڑوسیوں کے تعلقات اور حقوق اور حدود، غیر مسلموں سے حقوق اور حدود، ساری چیزیں، بزنس، مارکیٹ کا اسلام سیکھنا پڑے گا، مسجد کا اسلام سیکھنا پڑے گا، مارکیٹ میں کیسا رہنا ہے، مسجد میں کیسا رہنا ہے، اپنوں سے کیسا رہنا ہے، غیروں سے کیسا رہنا ہے، پڑوسی مسلمان ہے تو حقوق کیا ہے، کتنے حقوق ہے، پڑوسی مسلمان پلس رشتہ دار ہے، حقوق کتنے ہیں، پڑوسی غیر مسلم ہے، حقوق کتنے ہیں، ہر ایک چیز کو سیکھنا پڑے گا، تب جا کر اسلام پر یہ جی سر کا ہوتا۔ جب اسلام پر جیے گے تو پھر موت بھی ایمان پر آئے گی۔ تو ہمارے نسلوں کی، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کئی کو ان کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، کروڑوں خاندان گھر واپسی کا مشرکانہ لہر سے بچ سکے۔ ملک میں ایک آواز، ایک نعرہ لگ رہا ہے گھر واپسی کا، تمہیں سب مسلمان، مطلب کیا اس کا؟ تمہیں سب مسلمان نہیں تھے، تمہارے باپ دادا میں سے کوئی اسلام قبول کر لیے، تمہیں مسلمان بول کر اپنے آپ کو بول رہے سو، تمہیں صحیح بات ہے ان کا، تمہیں اپنے آپ کو مسلمان بول رہے سو، ان کا بولنے کے حساب سے، دشمنوں کے بولنے کے حساب سے، اس لیے کہ آج ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خبر سے اٹھ کر آ جائیں، ہم مسلمانوں کو دیکھیں، تم کون ہو مجھے ماننے والے، چلو مجھ میں تم اپنا آئینہ دیکھ لو، میرے اندر تم اپنی شکل دیکھ لو، اپنے بال دیکھ لو، اپنا لباس دیکھ لو، اپنا چہرہ دیکھ لو، اپنی شرعی دیکھ لو، اپنا جھبا دیکھ لو، اوپر کا لباس دیکھو، اندر کا لباس دیکھو، شرٹ دیکھو، پینٹ دیکھو، تمہارا کہاں تک ہے شرٹ اور پینٹ کا سسٹم اور کلچر، کپڑا کہاں تک ہے، اوپر کا کپڑا کہاں تک ہو، نیچے کا کپڑا کہاں تک ہو، مجھ میں تم اپنی زندگی اور اپنا تصویر اور اپنا چہرہ دیکھ لو، اپنی زندگی دیکھ لو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ کر ہم کو اگر یہ کہیں تو پھر کون بندہ نبی کے آئینے میں اسکیننگ میں کوک بول کر بولے گا، رائٹ بول کر بولے گا؟ اگر اس وقت نبی اٹھ کر آ گئے، اگر ہم کو نبی کے اسکیننگ میں، نبی کے اگر کمپیوٹر میں اگر ہم کو اسکیننگ کی جائے سچے مسلمان نہیں بول کر، تو پھر رائٹ نہیں بولے گا ہمارا۔ جیسا کسی بڑے شاپنگ مال میں گئے تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز لے کر چلے گئے، کوئی چرا لے کر چلے گئے، یا پھر مسٹیک سے آ گئی تو کوک کوک بولتا نہیں، ویسا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کی زندگی میں یا نبی کے چہرے میں اگر ہم اپنا چہرہ دیکھیں گے تو پھر وہ چہرہ بولے گا کوک کوک، نان مسلم بولے گا، پھر وہ اسکینر۔ زندگی ہماری ایمان پر، اسلام پر نہیں ہے، جب زندگی اسلام پر نہیں ہے تو پھر موت کس انداز پہ آئے گی؟ ایمان پر موت کیا آئے گی؟ پھر زندگی پوری کی پوری کفر پر چل رہی ہے ہماری، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، برتھ ڈے کلچر بھی، شادیوں کا نظام بھی، کپڑے بھی، اوپر کے کپڑے، اندر کے کپڑے، نیچے کے کپڑے، پورا نظام اوپر سے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا کا پورا سسٹم ہمارا اسلامی نہیں ہے۔ تو پھر جب اسلامی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے، کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، یہودیانہ ہے، عیسائیانہ ہے۔ جب وہ کلچر پر ہم پلتے رہیں گے تو پھر موت جب آئے گی تو کس پر آئے گی؟ اسی مذہب کے کلچر کو لے کر ہم مریں گے۔ جب اس کلچر کو، دوسرے دھرم کی ہم کلچر کو لے کر مریں گے تو پھر ہم اسی دھرم کے لوگ جہاں اٹھیں گے ہم انہیں نہیں اٹھیں گے۔ اب پھر یہ نمازیں، یہ بیانات، پھر یہ کیا ہوں گے؟ پھر یہ ہوائی فیرنگ ہو جائے گی، پھر یہ بس ایسے ہی سننا سنانا ایسے ہی ہو جائے گا۔ پھر اس لیے ایمان کی حفاظت کی خاطر
یہ مشرکانہ نعرہ گھر واپسی کا، اس سے ہم کو بچنا پڑے گا۔ بچنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسلامی کلچر پہ ہم کو آنا۔ اس لیے آج گھرانوں میں نہ مسلم تہذیب کی بقا نظر آتی ہے، نہ ہی مساجد کے رسمی اعمال میں ایمان کی گونج سنائی دیتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں اسلامی آواز سنائی دیتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں ہمارے کھانے پینے کا نظام اسلامی طور طریقے پر ہے، نہ اٹھنا بیٹھنے کا ہمارا نظام اسلامی طریقے پر ہے، نہ ہماری بچوں کی تربیت اسلامی طور طریقے پر ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ مسجدوں کے اندر رسمی اعمال میں ایمان کی گونج سنائی دیتی ہے، مسجدوں کے اندر بھی بس ایک دو تین ٹاپکس پر ہی بہت بولا جاتا ہے۔ خوف جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری کو بول کر سمجھا کر تم اس بیماری میں ہو، اس سے ہٹ جاؤ، صحیح طریقہ یہ ہے، علاج اس بیماری کا یہ ہے، یہ گناہ کا ایفیکٹ یہ ہے، سمجھایا بجھایا نہیں جاتا ہے لوگوں کو۔ بس رسمی تقریریں، رسمی بیانات ہوتے رہتے ہیں، چند موٹے چھوٹے اعمال پر، چند محدود دائرے پر اسلام کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی حقانیت کی آواز مسجدوں کے اندر اب گونجتی نہیں ہے، بولا نہیں جاتا ہے۔ اگر اس وقت آنے والی جدید نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا اگر کوئی انتظام بندوبست نہیں کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں مجرمانہ خاموشی کو کبھی معاف نہیں کریں گی، ہماری ان مجرمانہ خاموشی کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر ہم ہماری نسلوں کو ایمان کیا، اسلام کیا، اللہ کون، کہاں رہتی انہوں، ہر جگہ رہتے نہیں رہتے، کئی کو نہیں دستے انہوں، رسول اللہ کسے بولتے، نبی کسے بولتے، ہمارا نبی سب سے پہلے نبی ہے یا آخری نبی ہے، یا پہلے بھی ہے آخری بھی ہے، یہ سب باتیں اگر ہم اپنی نسل کو نہیں بنائیں گے تو ہماری نسل کو یہ ایمانی تربیت اور ایمانی ذہن سازی نہ کرنا آئندہ چل کر ہماری نسل کے لیے یہ کفر کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب وہ کفر کی موت مریں گے تو پھر ہماری یہ تربیت نہ کرنا، ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے بچے ہماری خبروں پر آ کر وہ ایثار ثواب یا درود فاتحہ نہیں، وہ لوگ ہمارے بچے خبروں پر آ کر تھوک کر جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں تو ہماری تربیت ہی نہیں کی ہے، اسلام ایمان کا تو ہم کو بتائیش نہیں، ان کے لیے میں فاتحہ پڑھنا، فاتحہ کا تو کیا میرا باپ مجھے نہیں بتایا، میں اس کے لیے فاتحہ پڑھنا، کیا خاک کا فاتحہ پڑھوں، میرا باپ مجھے فاتحہ کیا بتایا ہی نہیں ہے، میں اس کے لیے کیا حساب کروں۔ وہ بچے جب کبھی آتے تو نہیں، اگر آ بھی گئے کسی موقع پر وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، تھوکنے کے لیے آئیں گے بچے۔ کیوں؟ ہم نے تربیت نہیں کی ان کے جذبات کو، ہم نے ان کی جذبات کے اندر ہم نے ایمانی حرارت اور ایمانی گرمی کو ان کے اندر نہیں ڈالا، ان کے فون میں ان کی زندگی ان کی زندگی میں ہم نے ایمانی چارجنگ نہیں چڑھائی۔ اب کیا ہوئے گا جب فون میں جب چارجنگ نہیں ہوگی کرنٹ کی تو پھر آف ہو جائے گا، ویسا ہم اپنے بچوں کے اندر ایمانی چارجنگ نہیں چڑھائیں گے، پھر ان کی زندگی سے کفر کی چارجنگ اور کفر کی باتیں، کفر کی زندگی، کفر کا کلچر نکلتا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ غیروں کا طور طریقہ وہی ہے، مرنے کے بعد پھول ڈال کر آنا، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ ہندوؤں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مرنے والے میت کے پاس وہ لوگ پھول چھڑک کر آتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ فرق کیا رہا؟ وہی ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا، ان کی تربیت نہیں ہوگی بھی وہی دیکھنے کو ملے گا، اپنا کلچر نظر نہیں آتا کام بھی۔ آگے دیکھو، اس لیے اس وقت نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر رسمی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایمان کے تحفظ کی ضمانت صرف اور صرف مکاتب کے قیام میں نظر آتی ہے۔ اس وقت ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت، ایمان کی بقا، ان کی ایمان کی تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے گھروں میں تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو پڑھے نہیں، ان کی ایمانی تربیت ہم کیا کر سکیں گے؟ اب ان کی تربیت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مکاتب کا قیام، عربی شروع کرنا، عربی کو مضبوط کرنا۔ مکاتب رسمی نہ ہو بلکہ منظم اور مؤثر ہو، مکاتب بھی عربی بھی صرف رسمی نہ ہو، بچے آئے پڑھائے چلو بھیج دے، ایسا نہیں، منظم ہونا اور مؤثر ہونا، بلکہ مثالی ہونا۔ مثالی مکتب عربی کئی قسم کے ہیں، ایک رسمی مکتب، ایک ہے منظم مکتب، ایک ہے مثالی مکتب۔ ان میں سے اگر ہم جس طریقے کا منظم بھی ہو، مؤثر بھی ہو اور مثالی بھی ہو، اگر اس قسم کا مکتب ہوگا، عربی ہوگی، اس کے اندر عقائد بچوں کو پڑھائے جائیں، نبی کی زندگی سے ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے، نبی کا تو کسے بولتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، ہمیں کون، دنیا میں کیوں آئے، پھر کہاں جانا ہے، ان کو بیسکلی اسلامی باتیں بتائی جائیں، تو پھر اس قسم کے مکتبوں سے، اس قسم کے منظم، مؤثر اور مثالی مکتبوں سے ہمارے بچوں کا ایمان بچ سکتا ہے۔ ورنہ پھر
عربی کو بچے آ گئے, الف با پڑھا کو چھوڑ دیے. اس قسم کی رسمی پڑھائی سے بچے قرآن بھی ختم کر لیں گے. قرآن کی ختم پر بچوں کو مسجد سے سرٹیفکیٹ دی جائے گی, جلسے بھی ہوں گے, لیکن ان کی ایمان کی موت کے گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں, تو پھر وہ لوگ ایمان پر کیا مریں گے, ایمان پر جئیں گے کیسا؟ اس لیے مکتبوں کے اندر 6 قسم کی تعلیم دینا, وہ ہم دیکھ لیں گے, آپ چلتے رہیں. تو اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی خاطر مکتبوں کو مضبوط کرنا, مکتبوں کا قیام, عربی کو مضبوط کرنا, عربی کو شروع کرنا. آج مکاتب و مدارس میں ذہین بچے نظر نہیں آتے, اس لیے کہ امت نے ذہین بچوں کو ڈاکٹریت, انجینئرنگ, ماسٹری کے لیے منتخب کر لیا ہے. کن ذہن, کم فہم بچوں کو مکاتب و مدارس کے حوالے کر دیتے ہیں. بڑی علمے کی بات, افسوس کی بات ہے. مکتبوں کے عربی کے اندر ہو یا پھر مدرسوں کے اندر ہو, امت, لوگ, پبلک, عوام کون سے بچوں کو دیتی ہے؟ ذہین بچوں کو نہیں دیتی ہے. وہ بچہ جو نہیں پڑھ سکتا یا پھر اس کا ذہن کمزور ہے, ویک ہے, سمجھ نہیں سکتا, یا پھر گھر میں تنگ کر دیتا ہے سب کو گھر میں, گلی میں, گاؤں میں ناک میں دم کر دیا سب کو. وہی سے میٹیریل کو, 3rd کلاس کے میٹیریل کو لوگ مدرسے کے حوالے کرتے ہیں. عجیب علماء کی کرامت ہے, مدرسے کی عجیب کرامت ہے. 3rd کلاس کے میٹیریل کو علماء کرام اس طرح بنا کر قوم کے ساتھ پیش کرتے ہیں. 1st کلاس کا میٹیریل بنا کر پیش کرتے ہیں. تو اچھے بچے ہم کیا کرتے ہیں؟ انجینئرنگ کے لیے, ڈاکٹریت کے لیے, ماسٹری کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, بلکہ ایک شارٹ میں بولے تو پیسہ کمانے کی ایک مشین بنانے کے لیے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. دنیاوی تعلیم کی خاطر بچوں کو تیار کرتے ہیں, بھیجتے ہیں. کم سے کم بچوں کو چلو پڑھانے کی کوئی انکار نہیں ہے, پڑھانے سے کوئی انجینئر بنانے سے یا پھر ڈاکٹر بنانے سے کوئی انکار نہیں ہے. اب تک 10-11 مہینے ہو گئے کسی جگہ میں دنیا کی تعلیم پر ہو یا پھر انجینئرنگ, ڈاکٹریت اور پھر ماسٹری, کوئی اور IAS, IPS کسی بھی عنوان پر یا کسی بھی تعلیم پر رد نہیں کیا. ابھی پروموٹ کرتا ہوں, پڑھو, پڑھاؤ. یہی اسلام کبھی پڑھنے سے روکتا نہیں ہے, لیکن پڑھنا پڑھانے سے پہلے علماء فرماتے ہیں بچوں کو پائلٹ بناؤ, لیکن پائلٹ بنانے سے پہلے, انجینئر بنانے سے پہلے, وکیل اور جج اور IAS, IPS بنانے سے پہلے اپنے بچے کو ایک سچا پکا مسلمان بناؤ. اس کا پھر آپ جو چاہے بناؤ, لیکن سب سے پہلے بچے کو سچا پکا مسلمان بناؤ. اس کے بعد آپ جو چاہے پڑھاؤ بناؤ. لیکن ہمارے پاس یہ نظام ہی نہیں ہے. ذہین بچے ہم دنیاوی تعلیم کے حوالے بالکل 3rd کلاس کے بچے, اور بالکل ذہن ان کا ٹھیک نہیں ہے, ٹھکانے پر نہیں ہے, گھر میں ستا دیتے ہیں بچے. ویسے بچوں کو لے جا کر مدرسے میں چھوڑ کر آتے ہیں. ذہین بچوں کی صلاحیت و قابلیت سے مستقبل میں دین اسلام کو بھی خوب ترقی ملے گی. اگر ذہین بچے, اچھے بچے اگر مدرسوں کو دیں گے, مکتبوں کو دیں گے, علماء کے حوالے کریں گے, تو پھر ایک تو فائدہ کیا ہوگا, یہ اعلیٰ ذہین بچے آگے چل کر اسلام کا دفاع کریں گے, اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا یہ لوگ جواب دیں گے, اور قوم کے ایمان کو سنبھالیں گے. یہ بچے قوم کے آگے چل کر یہ بچے لے کر چلنے والے بنیں گے, قوم کے یہ بچے ہیرو بنیں گے. نہیں تو پھر یہی بچے اگر ان کی تربیت نہیں کی گئی, اگر بچہ اعلیٰ ذہین ہے, ذہن بچے کا اچھا ہے, بڑی قابلیت والا ہے, بڑی صلاحیت والا ہے, بڑا ٹیلنٹڈ ہے بچہ, اگر ٹیلنٹڈ بچے کی اگر تربیت نہیں ہوئی, اس کی نفسیات, اس کی سوچ اور فکر کے حساب سے اس کی تربیت نہیں ہوئی, وہ ذہین بچہ بھی جانور بننے دینے لگے گی. انسان تو رہے گا شکل و صورت کے اعتبار سے, لیکن سوچ, فکر, کیریکٹر اور کردار اور کلچر اس کا پورا ستانا, بھائی کو تنگ کر دینا, بہن کو ستانا, گلی کے بچوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا, کسی کو روزانہ کسی کو خون کر کے آنا, کسی کو سر پھوڑ کے آنا, یہی حال ہو جائے گا. دیکھنے میں تو انسانی شکل کا ہے, لیکن دل, دماغ, حرکتیں پوری کی پوری وہ حیوانات کی ہو گئی. کیوں؟ بچہ تو اعلیٰ ٹیلنٹڈ کا ہے, تو بڑی صلاحیت اور قابلیت کا ہے, وہ جا کیا بنی, دوسروں کو ستانے کی, دوسروں کو ناپیدم کرنے کی. اس اعلیٰ ذہین بچے کی تربیت نہیں ہوئی. یہی ہوگا پھر
اسے کیا بننا تھا؟ قوم کو سنبھالنے کے لیے قائد بننا تھا، لیڈر بننا تھا. تربیت ہوتی تو بن سکتا تھا، لیکن ہم نے اعلیٰ ذہین کے بچوں کو ہم نے دنیاوی تعلیم دے چھوڑ دیا. کم سے کم اس وقت ہماری فکر اپنے بچوں کو حافظ عالم بات پر چھوڑو، مسلمان بھی بات کی بات ہے، کم از کم ہم کو اپنے بچوں کو انسان بنانے کی فکر نہیں ہے. پیدا ہوئے تھے انسان، لیکن انسانیت اب باقی نہیں رہی. بنانا پڑے گا انسان بچوں کو. اس وقت آزادانہ اسکولی نظام میں کم سن بچے سیکس، گانجا، سگریٹ، حقہ، دیگر منشیات کی سخت اس کے بچے عادی بن رہے ہیں. ایسے کم سن بچوں میں دین و اسلام کے تحفظ کے لیے بچپن ہی سے تعلیم و تربیت کی سخت ضرورت ہے. اس وقت اسکولوں کے پاس جو کینٹین ہوتے ہیں، وہاں جو چاکلیٹ بکتے ہیں، ان چاکلیٹوں کے اندر نشہ ہے، نشہ گانجا بکتا ہے اسکولوں کے قریب کے دکانوں کے اندر. یہ رپورٹ ہے یہ. بلکہ حیدرآباد کے ایک مفتی صاحب اپنی بیوی کو لے کر کسی ایک کالج کو ہے عورتوں کے ذریعے سے بچیوں کو تربیت کرنے کے لیے حیدرآباد میں علماء کرام بڑا زبردست کام کرتے ہیں. اسکولوں کے اندر جا کر بچوں کو سمجھاتے ہیں، بیسٹ کریکٹر کے نام سے بچوں کو موٹیویشن کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں بچوں کو. علماء کرام بھی کرتے ہیں. کسی جگہ پر عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کے اندر بھی موٹیویشن کیا جاتا ہے، بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے. تو جگہ پر ایسا ہی ہوا، ایک مفتی صاحب اور ان کے گھرانے کی بیوی یا بچے، ان کی عورتیں بچیوں کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ کالج پر گئے. تو کالج میں جانے کے بعد میں اسکول کی پرنسپل اور ٹیچر کہتی ہے، بڑی عجیب بات، روتے کھڑے ہو جائیں گے، کلیجے کو پسینے نکلیں گے. تو اسکول کی پرنسپل کہتی ہے، تمہیں کئی کو مایوس ہو، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کو بیسٹ کیریکٹر پروگرام چلا کر ان کو اچھے بنانے کے واسطے، ہمیں اچھے اخلاق میں دینے کے واسطے. اخلاق بات کی بات ہے، حجاب برقع بات کی بات ہے. تمہیں اپنے بچوں کا نہیں، اے مسلمان علماء کی بیویوں، تم اپنی قوم کی بچیوں کو سگریٹ، گانجا، شراب پینے کی عادت پر تھوپ جاؤ. یہ انہوں نے کہا. اسکول اور کالج کی پرنسپل نے یہ کہا عالم صاحب کی بیوی سے، تم اپنی قوم کی بچیوں کو برقع، حجاب، اخلاق پر نہیں، کیریکٹر پر نہیں، کلچر پر نہیں، بیڑیاں، سگریٹ نکو پہ رکھو، بول بجاؤ بول رہی اسکول کی پرنسپل. اب بتاؤ کہ اسکولوں کا یہ نظام ہے، وہاں اگر گانجا بیچا جاتا ہو یا پھر وہاں اگر نشے کی چیزیں بیچی جاتی ہوں، تو پھر اس وقت کالجوں کی سروے ہے، کالجوں کے جب وہاں کے ان کے لیٹرین خانے بھر گئے، ان کو کھودا گیا، تو پھر وہاں گندگی سے بھری ہوئی چیزیں نکلی وہاں پر. یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب برا ماحول ہے. بعض لوگ تو صرف اسکولی اصلی تعلیم ہی پر اکتفا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے بچوں کے ایمان اور اسلام سے دور ہو جائیں گے، بلکہ ہندوانہ رنگ میں وہ بچے رنگ جائیں گے. اس لیے عوام الناس کو چاہیے، پبلک کو چاہیے کہ اپنی نسل کے تحفظ ایمان کے لیے مکاتب کی تعلیم سے ان کا رشتہ مضبوطی سے جوڑے رکھے. اسکولوں کے اندر وندے ماترم نہیں پڑھاتے، اس کا ایک بار پڑھنے والا بچہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. کس اسکول کے نہیں ہے؟ اسکول کے اندر نہیں ہے. سرسوتی وندنا کس اسکول کے اندر پڑھایا اور کرایا نہیں جاتا ہے؟ بچوں کو بچپن ہی سے بولا جاتا ہے یہ پیسے والی دیوی ہے، لکشمی دیوی یہ پیسے والی دیوی ہے، پیسے ہونا کرتا ہے اس کی پوجا کرو گا. یہ سرسوتی دیوی یہ علم کی دیوی ہے، اگر تم اس کی پوجا کرو گے تم کو علم ملے گا، ایجوکیشن میں تم آگے بڑھ سکتے ہو. اسکولوں کے اندر یہ کرایا جاتا ہے، اسکول کے اندر انٹر ہوتی ہے، سب ہوتے آئے، اس کے بعد پھر دوسرے کام ہوتے ہیں. کئی بار آپ کے سامنے ایک جملہ کام ہے، اس وقت اسکولوں کے اندر پڑھائی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے، اس وقت اسکولوں کے اندر دھرم پڑھایا جا رہا ہے. 10 کلاس کے بچوں کو آپ پوچھ کر دیکھو، 10th کے اندر رامائن پڑھائی جاتی ہے، 10th کے اندر رامائن پڑھائی جاتی ہے. ہمارے یہ گئی والی بھائی ہے نہیں، محمود پیرا بھائی کے بیٹے، ان کے بچے علی سے پوچھو، رامائن 10th کے اندر پڑھائی جاتی نہیں، پوچھو بچے کو. ایگزام کے اندر ان کو ایک سوال بھی ہوتا ہے، ایگزام کے اندر رامائن کا سوال بھی ہوتا ہے، اور اس ایک سوال کے جواب پر 25 مارک بھی جاتے ہیں. ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، انگریز کب آیا، یہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اس وقت میں اس وقت یہ پڑھایا جا رہا ہے، دھرم پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو کافر بنایا جا رہا ہے.
اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہم کو مکاتب قائم کرنا پڑے گا، مکتبوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، مؤثر کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ مدارس اور مکاتب سے کرتا جا رہا ہے، سماج کا اکثر طبقہ اسلام کے بنیادی احکام و مسائل سے بھی واقف نہیں ہے۔ لڑکیاں غیروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں ہیں، لڑکے انٹرنیٹ پر مخرب اخلاق چیزیں دیکھنے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والے کام کرتے ہیں۔ بچیاں تو اس وقت ہماری بچیوں کا حال یہ ہے، بچیوں کے لیے کوئی تربیت نظام ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس۔ جب گھر کے اندر تعلیم نہیں ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر تعلیم تربیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ پہلے ماں باپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، یہی وجہ ہے۔ اب جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوگی وہ بچوں کی تربیت کے کیا سوچیں گے؟ جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی ایمان کی وہ حفاظت کا کیا سوچیں گے؟ ان کو معلوم نہیں ہے ایمان کا تو کیا بن کر، تو اپنے بچوں کی من کا کیا سوچیں گے، کیا فکر کریں گے وہ؟ عجیب بات ہے، بڑوں کو معلوم نہیں ہے ایمان کا تو کیا بول کر، اسلام کا تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو کیا معلوم ہوگا بچوں کو کیا سکھائیں گے، کیا سکھائیں گے؟ تو اس طرح ہماری بچی اس وقت ہماری بچوں کا حال یہ ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے 2 کیسوں کے پاس 2 سیم کیس وہاں جا کر بات کرنے کا موقع ہوا۔ ایک میرے دوست تھے نوجوان، ان کے رشتے میں خالہ کی بیٹی لگتی تھی رشتے میں، تو مجھے بولے سو کیا بول کر، مولانا ایک جگہ آنا ہے تمہارے کو، بات کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ کیا بھائی کیا واسطہ ہے، کیا کرنا ہے؟ ہماری خالہ کی بیٹی، بچہ میرا خاص دوست، میرے پروگرام میں، بیان میں، درس قرآن میں، ہر جگہ عاشق سمجھو، لیکن اس کے نانا کے ان کے خلیری رشتے میں تو ہماری خالہ کی بیٹی مولانا ان کسی جھیڑ سے چمبر سے رشتہ ہے، اس کا چھوٹتی نہیں بولتی، مر جاتی بولتی ہے۔ مجھے بلالے کو گئے بات کرنا ہے اور سمجھانا ہے، ایسا گئے ان کے گھر کو، تقریباً 1.5 گھنٹہ سمجھائے، گھر میں بیٹھ کر سمجھائے، ان کو حالات بھی دکھایا، حالات بھی سمجھایا ان کو، دیکھو جی اگر تمہیں بیٹا، اگر پردے میں تھی وہ، کتنے بڑے عالم صاحب تو کتنے بڑے ہمارے عاشق ہے، تو کیا ہوا، پردہ ہے بس ختم، اندر کمرے میں تھے وہ بچی، اپنے ماں باپ سب، ہمیں باہر بیٹھ کر سمجھائے ان کو، حالات بھی سنایا ان کو، تاکہ حالات سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، حالات بھی سنایا ان کو۔ دیکھو کئی واقعات دیکھنے میں سننے پڑھنے میں آئے کہ بچیوں کو غیر مسلم بچے محبت کی جالے ان کو پھنساتے ہیں، پھر شادی کرتے نہیں کرتے بات کی بات ہے، اگر کر بھی لیے تو پھر اپنی نفس کی تسکین اور سکون پانے کے بعد میں ان کو ٹکڑے کر کے سوٹ کیس میں ان کو بیگ میں ڈال کر کچرا کنڈی کے پاس اور سیٹ نیاموں کے پاس بچوں کے پاس ڈال جاتے ہیں۔ یہ سب کو سنایا میں خود سے، میرے فون میں سب چیزیں ہیں، دیکھو ایسا سب سنایا ان کو خود سے۔ یہ سب ان کو لباس بھی نہیں بچیوں کو، کئی جانور بچے کی عزت لوٹ کر اسے بے لباس کر کے، اسے ٹکڑے کر کے بیگ میں سوٹ کیس میں ڈال کر نالی کے بعد سب کو چلے گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں ایسا۔ اگر تمہیں اگر نہیں سدھرے نہیں سمجھے انہوں سنا، اگر تمہیں بچی، اگر تمہیں دیکھو بیٹا، اگر تم ایسا انہوں چھوڑنا والے تو مر جا، تم کر بول لیں گے، تمہیں مرد مل کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس کے حوالے ہو گئے تم کو مرنے کی ضرورت ہے، وہ خود تم کو مار دے گا۔ یہ سب ان کو سنا۔ بعد میں پوچھو جی کیا ہے کہ حال بول کر بچے کو بول کو بھیجا نہیں، تو بچہ بولنے لگا مولانا برجاتے بولتی ہے، نہیں تو چھوڑتی نہیں کہ کون شناختی بول کر بولتی ہے۔ ایک بات تو یہ، اور عجیب بات آگے کی بات، یہ 99% اس وقت کی مینٹالٹی ہے۔ اب جو بول رہا ہوں آگے کی بات، اب وہ بچی کو پوچھے تو اس قسم کی جو بچیاں یہاں بھی یہ سب کچھ چل رہی ہیں، ہمیں سوچے سو یہاں پر بچیوں کا تربیت کا نظام نہیں ہوگا تو پھر یہ سب قصے اب چل رہی سو اندر گھروں کے اندر۔ میں دیکھ رہا ہوں قصے وہ سب چیزیں، کون سی گلیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، بچوں پر کڑی نظر آئی میری، لیکن میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ ساتھ دیں گے ان کی شرم، ان کی حیا، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کا ایمان وہ بچا کر مریں گے، شادی کے بعد وہ اپنی عزت کے ساتھ وہ اپنی ایمانی اور اپنی زوجیت کے فائدے اٹھائیں گے۔ نہیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے بیانات خالی مزید تک لاکھ ہو کے رہیں گے، تو پھر نقصان تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہماری مسلمان بچوں کی عزت لٹ جائیں گی۔ ایمان تو بات کی بات ہے، ایمان تو سب سے پہلی چیز ایمان ہونا تھا، لیکن عزت بھی ان کے باقی نہیں رہی، سلامت نہیں رہے گی، عزت بھی لٹ جائیں گی، ایمان تو کبھی کا اس کا دروازہ اٹھ چکا ہوگا۔ اب 99% اس وقت تمہاری بچیوں کی نظر کیا ہے؟ اب ایک تو بات وہ بات یہ بولی سو کیا بول کر مر جاتی میں لیکن چھوڑتی نہیں اسے۔ دوسری بات 99% اس وقت تمہاری مسلمان بچوں کی سوچ ہے، کون سی سوچ ہے؟ شادی کا، وہ بچی بولی سو شادی کرنے کے واسطے مرد ہے تو کافی ہے، دھرم کی کیا ضرورت ہے، مسلمانی چھوڑنا کیا، یہ بات وہ بچی بولی۔
میرا کلیجہ کانپ گیا. اللہ اکبر. کیا سمجھائیں, یہ قصہ ہوا, ایک ورم نہیں گزرا, پھر وہی عاشق آ کر کہتا ہے مولانا اور ایک ہمارے خالہ کی بچی ایسا ہو گیا, وہاں آ کر بات کرنا ہے. پھر وہاں جا کر بات کی, وہاں سیم ریسپانس, وہاں سے یہی ریسپانس. کلیجہ خون کیا ہوتا ہے. کیا پیغمبر ہم کو یہی سبق سکھا کر گئے تھے. 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں پڑھ کر گئے, کیا وہ اسی خاطر تکلیف پڑھ کر گئے؟ سو ہماری مسلمان بچی یہاں غیروں کے بستر گرم کرنے کی تکلیف پڑھ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اسی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر مار کھا کر گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت نہیں تھی, مار نہیں سکتے تھے, دم نہیں تندی کے پاس. ارے عرب کے رکانہ پہلوان کو یہ چٹکی میں اسے گرا دیے, عرب کا پہلوان رکانہ کو. کیا وہ پیغمبر ان کو احد کے جنگ میں مار کھانے کی ضرورت تھی, اپنے نواسوں کو شہید کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ سب کیوں؟ حق کے غلبے کی خاطر, قوم کو جوڑنے کی خاطر, ایمان پر جینے اور مرنے کے جذبہ پیدا کرنے کی خاطر تھا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے اس وقت میں؟ بچوں کی تربیت پر بڑی کڑی نظر رکھو, بچوں کے پاس فون نہ دینا. بچوں کی تربیت کے بڑے عجیب و غریب اصول ہے. اس وقت جب سے لاک ڈاؤن آ گیا, لاک ڈاؤن کے بعد سے ایک پوائنٹ پڑھو حالات پر. لاک ڈاؤن کے بعد سے جب اسکول تھوڑا تھوڑا کھلے یا پھر بند ہو, تو اس وقت کیا ہوا اسکولوں کے اندر سے, آج سے 10-20 سال پہلے جو بھی ہوم ورک ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ دیا جاتا تھا. لیکن اس وقت 2-3-4-5 سال سے بچوں کو ہوم ورک فون میں دیا جاتا ہے. کیا خاک پڑھنا پڑھاتے ہو فون کے اندر؟ کون سا پڑھنا پڑھاتے ہو؟ ہمیں اتنا پڑھنا پڑھ کو آ گئے, کون سا پڑھنا, کون سا فون میں نہیں پڑھے, ڈائریکٹ پڑھ کو ایسا. یہ سب لوگ کیا پڑھنا پڑھ کو ایسا 2-3-4 کلاس پڑھ لیے بس کافی ہے. پڑھنا بھی آتا ہے, سمجھنا بھی آتا ہے, سمجھنا بھی آتا ہے. 4 کلاس پڑھ لی بس کافی ہے. چاندی کی انگلی جیتے 4 کلاس پڑھ کر, اور کیا ہونا ہے, اور کون سا پاس ہونا ہے؟ کافر بن کر اگر انجینئر بننا ہے ویسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو ایک یاد رکھ لو, پڑھاؤ, پڑھانے سے کوئی انکار نہیں ہے. اپنے بچوں کو جو پڑھاتے پڑھاؤ, اس وقت ملک کی تقاضا بھی ہے, ضرورت بھی ہے, جس سے انکار نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے اچھا پکا سچا ایمان کی خاطر جان دے دینا, لیکن ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھ کر بٹھا کر تربیت کر کے بعد میں آپ جو چاہے پڑھاؤ. ایمان کا سودا جنازہ اٹھ رہا ہے, بچیوں کا تو یہ حال ہے. بچوں کا تو حال کیا ہے؟ 5 سال کے بچوں کو معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے. جو چیزیں 25 سال والے کو دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, وہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو سب چیزیں معلوم ہے. سب کچھ معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے بچوں کو. کیوں معلوم ہے ان سب ان کو؟ بچے عجیب ہے, شادیوں کے بعد بھی گھروں کے اندر جب وہ اپنے حساب سے نیم بھی رہتے ہیں تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں, ان لوگ کہیں کو یہاں جا رہے سو, ان لوگ کہیں کو یہاں نہیں آنی, یہ سب بچے پوچھتے ہیں. کیوں؟ حدیث میں یہ سب بچے سوالات کرتے بول کے انصر وسلم کیا بولے, جب بچے 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز کا حکم دو, 10 سال کے ہو گئے تو ان کو بستر الگ کر دو. انصر وسلم بول گئے. اس وقت تو کیا ہو رہا ہے, اس حدیث پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو عجیب بات ہے, بھائی اپنے بہن سے اپنے نسل چلا رہا ہے, باپ اپنے نطفے سے اپنی بیٹی سے نسل چلا رہا ہے. جب حدیث پر عمل نہیں ہوگا, قرآن پر عمل نہیں, نبی نے فرمایا 10 سال کے الگ کر دے بستر, بھائی بہنوں کا, باپ بھی الگ ہو جائے بیٹی سے. جب اس پر عمل نہیں ہوگا پھر وہ دیکھنے کو ملے گا, یہ ایکشن دیکھنے کو ملے گا. پھر یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا تو پھر وہ ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. اس لیے جوش میں آ جاؤ. جوش کون سا جوش؟ ایمانی جوش. ہاں بچوں کی تربیت کرنا چاہیے. اس وقت میں بچے ناشتہ ہو جا رہی ہے, ہمارے برباد ہو جا رہی. اب یہ جو فونوں کے اندر دیا جاتا نہیں, اس کے اندر اصل میں اس کے ذریعے سے کیا کرنا معلوم تھا, معلوم ہے؟ 2-3 سال پہلے کی حکومت کو ہر ایک بچے کے ہاتھ میں, چاہے وہ بچہ 2-3-4 کلاس ہی پڑھتا کیوں نہ ہو, اس بچے کے ہاتھ میں موبائل آ جائے اور اس کی نظریں بیٹھ جائیں, اس کا ایمان برباد ہو جائے, اس کی عزت برباد ہو جائے. اس کو سوچ کر اس پہلے کے آدمی نے سب کے ہاتھ فون تھما دیا تھا. اس کی خاطر یہ راز ہے, یہ راز ہے. اب بتاؤ, جب نگاہیں بہکتی ہوں تو پھر ایمان کنٹرول کا رہتا ہے, ایمان میں سلامتی رہتا ہے. تو ہماری لڑکیوں کا تو یہ حال ہے. بچیاں بولتی اس وقت, اب اپنی بچوں کو جا کر پوچھو, جمعے کے بعد جا کر پوچھو, یہی جواب دیں گی وہ. شادی کرنے کے لیے اسلام کی مسلمان ہونا ضروری کیا؟ یہ بچیاں بولتی اس وقت میں. ان کو یہ سبق کہاں پڑھایا گیا؟ ان کو ان کی زبان سے جملہ کیسا نکلا؟ ان کو یہ جملہ, یہ بات ان کو کون پڑھائے, کون پڑھے ان کو؟ بولو. ان کو یہ سبق اور جملہ بولنے میں ایک تو ہماری غلطی. ایسی غلطی ہماری گھروں کے اندر, ہم خود ٹی ویوں میں سنیما دکھا کر, کھیلا دکھا کر بچیوں کو, ماں بھی اور باپ بھی, گھر کی نانی دادی بھی, سب بیٹھ کر فلم دیکھ رہی. تو فلم دیکھتے وقت میں
آج فلموں کے ذریعے سے بھی نہیں کیا بچوں کے اندر وہ شادی کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں کہ بول کو وہ سب مسئلہ دیا جا رہا ہے ان کو. اب فلم میں کیا ہوتا ہے, کوئی مسلمان لڑکی کو ہیرو اسے پرپوز کرتا ہے, اس کے پیچھے پڑتا ہے, تو پھر وہ نہیں بولتی ہے یا ہاں بولتی ہے, جھگڑے لڑائیاں سب ہوتا ہے. تو پھر کھیل دیکھنے والے ماں باپ بھی کھیل میں کیا سمجھتے ہیں, اور خود کھیل کے اندر میں کیا ہوتا رہتا ہے, ان دونوں مل کے تو اچھا ہوتا بول کر, ہیرو ہیرونی مل کے تو اچھا ہوتا بول کر, ان مسلمان ہیرونی ان غیر مسلم ایسا بول کر مل کے تو اچھا ہوتا بول کر, ہیرو کی دوستاں پورے کوشش کرتے رہتی, ہیروئن کی دوستاں پورے کوشش کرتے رہتی. اب خود چلو وہ تو ریل ہے, یا ریل دیکھنے والے لوگ بھی کیا سمجھتی ہیں, ان کی خواہش بھی کیا ہے, ماں باپ کی کھیل دیکھنے والوں کی سیریل دیکھنے والوں کی خواہش کیا ہے, یہ ہیرو یہ ہیروئن ان کو اچھا ہوتا بول کر. یہ جب ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں, ان کی بچیاں سنتی ہیں, تو ان کی بچیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب کھیل دیکھتے ہیں ہر ماں باپ کیا بولتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, یہ ہیرو بھی غیر مسلم ہیرو اور مسلمان ہیرو نہیں مل گئے تو اچھا ہوتا بول کر ان کی خواہش ہے. تو کیوں نہ میں ریل میں نہیں, وہ تو ریل میں ہو رہا ہے, کیوں نہ میں ریل میں ہیرو نہیں بن جاؤں, میں مسلمان ہیرو نہیں بن جاؤں, اور کیوں نہ میرے لیے غیر مسلم ہیرو تیار نہ ہو جائے, میں اس غیر مسلم ہیرو کے لیے میں ہیرو نہیں تیار ہو کر اس سے مل جاؤں. یہ ہماری بچیوں کو ہمارے گھروں سے پیغام مل رہا ہے. مطلب کیا ہے, ہمیں خود اپنی بچیوں کو برباد کرنے کے لیے گھروں میں ٹی ویاں اور پھر فون اور کوئی تربیت کا نظام نہیں سرکار میں ایسے جی رہی سو. یہ ہماری گھروں کے اندر کا یہ بے سلیقہ نظام خود ہماری بچیوں کو ان کے قدم کے بہکانے پر یہ ہمارا کردار اور ہمارا ہاتھ ہے. اس لیے ہوش میں آ جائیں, جوش میں آ جائیں. ہماری بچیوں کی عزت ہماری عزت ہے, ان کا ایمان کا بچاؤ اور حفاظت ہماری ایمان کا بچاؤ اور ہماری عزت کی ایک شان کی بات ہوتی ہے. اگر ہماری بچیاں اگر کسی کے چلے گئی تو پھر کتنی بدنام ہوگی, گاؤں کتنا بدنام ہوگا, مسلم محلہ کتنا بدنام ہوگا. یہ سب اس وقت ہماری بچیوں کے مسلمانوں کے کامن ہے بول کر ایسا سمجھ لیے. یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ کر ہونا تو کیا تھا, بعض چیزیں ہوتی ہیں زیادہ دیکھنے سے زیادہ سننے سے کامن بول کر سمجھ جاتی ہیں, لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو ایک کثرت سے یہ چیزیں ہوتے ہوئے زیادہ تر واقعات ہوتے ہوئے ہم کو ہوش ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کہاں تو آنکھ لگ گئی تو وہ ایسا بولتے ہیں کیا من معمول لگتا ہے, بولتے ہیں کیا بچانے کی کوشش کرتا بندہ. ویسا ارتداد کی لہر بچیوں کو ذہنی اعتبار سے ان کو کافر بنانا اور ان کو ڈائریکٹلی کسی نہ کسی بہانے سے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں منظم طریقے سے. تو ہم کو کرنا کیا ہے, اگر وہ ارتداد کی لہر آگ لگی ہے پورے ملک کے اندر, اگر ہم اس ارتداد کی آگ سے اس آگ کو ہمارے گھر تک پہنچنے سے پہلے, ہمارے گاؤں تک پہنچنے سے پہلے اگر ہم اس آگ کو نہیں بجھائیں گے, بجھانے کے لیے ہم بکٹ کا پانی نہیں لیں گے, بچوں کی تربیت کے لیے کوئی نظام نہیں بنائیں گے, وہ پھر جیتے جی ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ میں رہتے ہوئے, ہمارے ساتھ بیٹھ کر اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہوئے وہ کالج کو بھی جائیں گی, وہ اسکول کو بھی جائیں گی, ان کے تعلقات مضبوط ہو چکے ہوں گے, کبھی کہ ان کی عزتیں لٹ چکی ہوں گی, ان کا ایمان کبھی کا جنازہ اس کا اٹھ چکا ہوگا. یہ حال آپ کو میں بول رہا ہوں آپ کو پریکٹیکلی دیکھنے کو ملے گا. پھر اس لیے ہوش میں آ جاؤ, جوش میں آ جاؤ, اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دو زیادہ, اور اپنے بچوں کی ایمان تربیت کی خاطر مکاتب قائم کرو, ان کے لیے کوئی نظام بناؤ, ان کو ایمان تربیت کرو, ان کی اسلامی تربیت کرو, ان کا ذہن اسلامی بناؤ. جب بچوں کا ذہن اسلامی بنتا ہے تو پھر وہ مر تو سکتی ہے لیکن کبھی اپنے باپ کی مرضی سے ہٹ کر وہ کام نہیں کرے گی, کسی کو دیکھے گی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی بچیوں کی تربیت کی خاطر کوئی نظام, کوئی سسٹم, مکاتب کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت ہے سنت